على سید المرسلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و علماء ملتہ و اہل سنتہ اجمعین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان محبوبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور فخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سروراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم آج ایک ایسی ہستی کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن آیات سے بھی ان کا مقام مرتبہ ثابت ہے اور کثیر احادیث سے بھی ان کی فضیلت واضح ہے اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ان کے فضائل عیاں ہیں، واضح ہیں۔ چند احادیث مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ، ان کی شان میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ حجۃ الوداع اس حج کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں آخری حج کیا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ الوداع۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری حج سے، حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، مکہ سے مدینے کی طرف آپ نے سفر کا آغاز کیا تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر خم کے مقام پر وہاں پر ایک درخت تھا سایہ دار، وہ نیچے سے صاف کیا گیا، صحابہ کرام نے صاف کیا۔ وہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ صحابہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن، ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، یقیناً آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اب اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حسنین کریمین کے والد محترم مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا
اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور صرف اس پر بات بس نہیں کی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگی۔ دعا کیا تھی؟ عرض کی اللہم والی من والا ہو وہ عادی من عدا ہو، کہ یا اللہ جو میرے علی سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کر، یا اللہ جو میرے علی سے محبت کرے، ان سے سچی محبت کرے، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، عادی من عدا ہو، اور یا اللہ جو میرے علی سے دشمنی کرے، جو میرے علی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، مولا تو بھی اسے دشمنی فرما۔ باپ غور کریں، دعا کی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی، قبول ہی قبول ہے۔ تو پتہ چلا جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے بڑا خوش نصیب ہے کہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اور علامان والحفیظ خارجیوں کی طرح اگر کوئی حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، ان کی شانیں سن کر جلتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو پھر وہ بدبخت بد نصیب ایسا ہے کہ اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور اب آپ اس میں غور کریں کہ پہلے جو الفاظ ہیں، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی مولا ہو، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب مولا کا معنی کیا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں پر مولا کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، اسی طرح ایک مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ فرمایا دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جس کا میں دوست ہوں، قیامت تک آنے والے ان مسلمانوں کے حضرت علی بھی دوست ہیں۔ اور دوسرا اگر معنی لے تو مطلب کیا بنے گا؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کے لیے جس کا میں مددگار ہوں، علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ یہاں پر وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اگر کوئی حضرت علی کو کسی مشکل کے وقت پکارے یا علی المدد، یہ بالکل قرآن حدیث کے عین مطابق نعرہ ہے، یہ پکارنا بالکل درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے میں بھی مددگار ہوں، اور اگر میں مددگار ہوں تو اس کے مددگار علی بھی ہیں۔ لہذا اگر کوئی مشکل کے وقت، کسی حاجت کے وقت، پریشانی کے وقت، بیماری کے وقت، تنگ دستی کے وقت، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس وقت کسی بھی حاجت کے وقت اگر وہ حضرت علی کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حضرت علی اس کی مشکل کشائی فرمائیں گے، اس کی بگڑی بنائیں گے۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے میری بگڑی بنائی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی مستند کتاب ہے جواہر خمسہ، اور یہ کتاب کس کی ہے؟ شاہ محمد غوث گوال یاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اور یہ وہ کتاب ہے، بڑے بڑے مشائخ اور علماء نے اس کتاب کے حوالے دیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ اس پائے کے عالم ہیں کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ انہیں مانتے ہیں، انہیں ولی مانتے ہیں، ان کی باتیں بطور ریفرنس کے ان کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے خود اس کتاب کے اندر جو وظائف ہیں ان کی اجازت دی ہے۔ اور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب جواہر خمسہ کی تعریفات کی ہیں اپنی کتابوں میں۔ اب اسی کتاب کے اندر نعت علی پڑھنے کی ترغیب موجود ہے۔ نعت علی آپ نے سنا ہوگا جی، نعت علی نعت علی نعت علی ہے کیا؟ یہ 4 اشعار ہیں۔ نعت علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ مطلب کیا بنتا ہے کہ تو حضرت علی کو پکار، جو عجائب کے مظہر ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت کے فیض سے۔ اے علی اے علی اے علی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جسے کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، رنج و غم ستائیں،
या कोई भी बड़ा मकसद हो, वो नादे अली पढ़े, इंशाल्लाह इसकी बरकत से परेशानियां दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, मुश्किलात हल हो जाएंगी और मकासिद में कामयाबी मिलेगी। मैं आपको अपना मुजरब बताता हूं नादे अली के हवाले से। जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, दम के लिए भी आते हैं, तावीज़ात के लिए भी आते हैं। मैं अपने आप को मुजरब बताता हूं कि अगर मैं दम कर रहा हूं ना और किसी का कोई मसला है वो हल नहीं हो रहा, आखिर में जो मैं चीज पढ़ता हूं वो नादे अली है। एक मखसूस मिकदार है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी है। मुझे आज तक कोई ऐसा मरीज, ऐसी बीमारी या कोई ऐसा मसला नहीं आया नादे अली पढ़ने के बाद वो बाकी रहा हो। तो इसकी इतनी बरकतें हैं। अलगर्ज अल्लाह ताला ने हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बड़ा मकाम दिया। एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ये आदत मुबारक थी कि जब आप हजरत अली को देखते ना तो टिकटिकी बांध के देखा करते थे। जब देखते तो देखते चले जाते। एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछ लिया कि ऐ अब्बाजान, मैंने आपको देखा है कि जब आप हजरत अली को देखते हैं ना तो देखते ही रह जाते हैं, इसकी क्या वजह है? कुर्बान जाऊं, अल्लाह तबारक ताला ने हजरत अली को क्या मकाम दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया, ऐ बेटी, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि अन नजरो इला वजहे अलीयिन इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, इसलिए मैं टिकटिकी बांध कर उनका चेहरा देखता हूं। यकीनन ये सआदत सहाबा इकराम ने हासिल की। ये इबादत कि हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है, सहाबा को ये सआदत मिली। और खुश नसीब ताबईन बाज वो भी थे कि उन्होंने भी हजरत अली का चेहरा देखा। हमें ये सआदत नहीं मिल सकती। हम दुआ कर सकते हैं कि हजरत अली करम फरमा दें, ख्वाब में आकर हमें अपना दीदार करा दें, कि हमें भी ये शर्फ, ये बरकत हासिल हो जाए। अल बदाया वन निहाया जिल्द नंबर 7 है, सफर नंबर 383। बड़ी प्यारी हदीस मुबारक। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मस्जिद नबवी में बैठे हैं, वक़द ताफ़ बिही असहाबुहु, आपके इर्द गिर्द सहाबा इकराम का मजमा है। बहुत सारे सहाबा इकराम, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने झुरमट में लिया हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे, उनमें हजरत अली मौजूद नहीं है। अब इतने में क्या हुआ कि हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप तशरीफ ले आए। जब आप हाजिर हुए तो आपने आने के बाद क्या किया? फसल्लमा, आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम सहाबा को सलाम किया। सुम्मा वक़फ़ा, फिर जब आए तो आप खड़े हो गए, अपनी जगह पर ठहर गए। क्यों? इसलिए कि आप देखने लगे। फनज़रा मकानन यजलिसु फीही, आप देख रहे थे कि किस जगह में बैठूं, बैठने की जगह तलाश कर रहे थे। अभी आप ये देख ही रहे थे ना। तो फनज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला वजूहे असहाबिही, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के चेहरों की तरफ देखा कि अय्युहुम युवस्सिउ लहू, कि इनमें से कौन मेरे अली को जगह देता है, क्योंकि जगह पूरी हो गई है, जगह वहां पर बची हुई नहीं है, हजरत अली ने बैठना है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के चेहरों को देखा। अच्छा, अभी जिस लम्हे देखा ना, उसी लम्हे आपके जो सीधी जानिब थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु पहले नंबर पर आप ही तशरीफ फरमा थे, आप बैठे थे। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि अली आ गए तो उन्होंने क्या किया? फतज़हज़हा अबू बकरिन अन मजलिसिही, तो हजरत अबू बकर अपनी जगह से सिरक गए। उन्होंने अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जगह कुशादा कर दी। और खाली जगह कुशादा नहीं की, जगह कुशादा करने के बाद फरमाया, हा हुना या अबुल हसन। अबुल हसन ये हजरत अली की कुनियत थी। तो फरमाया, अबुल हसन आ जाओ, तुम्हारी जगह यहां पर है। हजरत अली आए और जालसा बैना रसूलुल्लाह व बैना अबू बकरिन, हजरत अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आप बैठ गए। और जब बैठे ना तो सहाबा इकराम फरमाते हैं, जो हदीस के रावी हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि जब हजरत अली बैठ गए तो फरअइना सरूरा फी वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को हमने देखा ना तो आपका चेहरा खुशी से आप मसरूर हो गए,
چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ گئے تو ہمیں بڑا مزہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہو رہے ہیں. اچھا خالی انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا, خوش کس بات پر ہو رہے ہیں کہ میرے ابو بکر نے میرے علی کو جگہ دے دی ہے, اس بات پر خوش ہو رہے ہیں. اور خالی خوش نہیں ہوئے, پھر آپ تھوڑے جھکے حضرت ابو بکر کی طرف, کیونکہ درمیان میں تو حضرت علی آ گئے. حضرت ابو بکر کی طرف جھکے اور جھکنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر, اے ابو بکر, انما یعرف الفضل لاہل الفضل, فضیلت والا ہی فضیلت کو جانتا ہے. اگرچہ دیگر صحابہ بھی حضرت علی کے فضائل جانتے ہیں, لیکن اے ابو بکر جتنا تو جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا. کیسا جانا کہ خود اپنی زندگی میں انہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت. پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے آپس میں بڑے مضبوط اور کلوز تعلقات تھے, اور پیار محبت اور تعظیم کا ایک رشتہ ہوا کرتا تھا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کے پاس آ کر اس کو مخاطب کیا ہے, حجر اسود, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نہ چوما ہوتا میں نہ چومتا. یہ بات کر لی, حجر اسود کو بوسہ دیا. ان کے ساتھ حضرت علی بھی موجود ہیں. حضرت علی نے جب سنا نا تو انہوں نے عرض کی, اے امیر المومنین, آپ نے یہ کیا کہہ دیا, آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ پتھر ہے نفع نہیں دیتا, یہ یقیناً نفع دے گا. میں نے سنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ قیامت والے دن جو لوگ اسے چومیں گے نا, قیامت والے دن حجر اسود ان کے ایمان کی گواہی دے گا. یہ نفع نہیں ہے تو کیا ہے. تو اب حضرت عمر کا فرمان کیا تھا, جب یہ بات سنی نا تو آپس میں رنجیدہ نہیں ہوئے کہ میری بات تو نے ٹوک دی ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, آپ نے فرمایا کہ اے علی, میں اس قوم سے پناہ طلب کرتا ہوں جس قوم میں تو نہ ہو, جس قوم میں علی تو نہ ہو, میں اس قوم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور اس طرح کی ایک روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان. خود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اے علی, تم میں اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. تم میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. مثال کیسے, خود وضاحت فرمائی, وہ یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان سے یہود نے بغض رکھا, یہاں تک کہ ان کی امی جان حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی, اور عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے, کرسچین نے محبت کی, تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ جو درجہ ان کے لیے نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا, یہ تو اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور یہودیوں نے بغض رکھا, ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں, انہیں قتل کرنے کی سازشیں رچائیں, قتل کے در پہ ہو گئے. تو فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد خود شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, خود حدیث بیان کی اپنے بارے میں, پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں سن لو, میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے, میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1, میری محبت میں حد سے بڑھنے والے, مجھے ان صفات میں بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں, وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اور دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا مجھ سے بغض رکھنے والے, کہ ان کا بغض انہیں ابھارے گا اور وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے. اس حدیث مبارکہ سے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی کی ہر محبت وہ نجات والی نہیں ہے, بلکہ وہ محبت
نجات والی ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا کہ حضرت علی کی جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے، کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہ یحبنی الا مومن واللہ یبغضنی الا منافق، فرمایا مجھ سے اگر کوئی محبت کرے گا تو صرف مومن محبت کرے گا، مومن کے علاوہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا تو وہ خالص منافق ہوگا۔ اور علامہ ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس بات کو ایک آلہ بنا لیا کہ کسی کو جانچنا ہو مومن ہے یا منافق، صحابہ کرام اس کی پہچان کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام دیکھتے کہ اگر وہ حضرت علی سے محبت رکھتا ہے وہ جان لیتے یہ پکا مومن ہے، اور جسے دیکھتے وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اسے جان لیتے کہ یہ پکا منافق ہے۔ تو گویا کہ یہ علامت بن گئی محبت علی، لیکن ہر محبت وہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ کیوں؟ خود حضرت علی نے فرمایا اگر مجھے میری حد سے زیادہ بڑھا دے گا تو وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، اور اگر مجھ سے بغض رکھے گا تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب آخر میں دو باتیں بیان کروں گا۔ دو باتیں کون سی ہے؟ کہ حضرت علی کی وہ کون سی محبت ہے جو نجات دلانے والی ہے؟ حضرت علی کی وہ کون سی محبت ہے جو ایمان کی علامت ہے؟ کہ خالی بس زبان سے ہم کہے جی ہمیں حضرت علی سے بڑا پیار ہے، ہم ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ہمارے لیے جناب ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ ان کی کون سی محبت وہ ایمان کی علامت ہے یا مومن ہونے کی نشانی ہے؟ تو اس کے دو تقاضے علماء نے لکھے، بہت سارے ہیں، دو میں بیان کروں گا۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ خالی ان سے محبت نہ کیے جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ آپ نے سنا ہے نا، کیسے ہوئی تھی؟ مسجد کی طرف جا رہے تھے، مسجد کے دروازے پر ان پر وار کیا گیا، اور کچھ دنوں بعد آپ 21 رمضان مبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کہاں جا رہے تھے؟ نماز کی طرف۔ اب ایک بندہ کہ مجھے حضرت علی سے بڑی محبت ہے، مسجد کا منہ ہی نہ دیکھے، کیا وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے؟ نہیں ہے، یہ خالی زبان کا دعویٰ ہے۔ حقیقی محب وہ ہوگا پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ جو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرے نماز کے قریب نہ جائے وہ حقیقی محبت والا نہیں ہے۔ جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن جس شریعت کی خاطر ان کے صاحبزادے نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا، اس شریعت کو پس پش ڈال دے، وہ حقیقی حسینی بھی نہیں ہے اور حقیقی حضرت علی سے محبت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جو یہ کہے کہ مجھے حضرت علی سے بڑی محبت ہے اور قرآن کو بھول جائے، قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، کیا وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے؟ یقیناً حضرت علی سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری علامت حقیقی محبت کی یا دوسرا تقاضا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر دوستوں، ساتھیوں یعنی دوسرے صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے۔ ویسے حضرت علی سے محبت کا دعویٰ ہو اور دوسرے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہو، ان پر اعتراضات ہوں، ان پر طعن کیا جائے، تو ان سے حضرت علی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ خود حضرت علی کا فرمان موجود ہے، حضرت علی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کسی مومن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر دل میں بغض ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا نہیں۔ اگر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے تو پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بھی محبت ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ حقیقی محبت وہ ہوگی، ایک یہ کہ ان کی سیرت کو اپنائیں،
ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں. دنیا میں بھی ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کی نکالی کی کوشش کرتے ہیں. کئی نوجوان ہیں اور جی فلاں ایکٹر ہے، اس نے بال ایسے رکھے ہیں تو میں بھی بال ایسے بناؤں گا، اور جناب فلاں جو ہے ڈرامے میں آیا، اس نے ایسا لباس پہنا، میں بھی ایسا لباس پہنوں گا، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں. کئی اور سیاسی لیڈر ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو جی اس کا جو سٹائل ہے نا تو میرا بھی وہی سٹائل ہوگا. کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اسے فالو کرتا ہے. تو ہمیں حقیقی محبت اور شرعی محبت وہ اللہ کے نبی سے بھی ہے، ان کے صحابہ سے بھی ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے. تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، خالی زبانی دعویٰ نہیں کرنا. ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے. جیسے زندگیاں انہوں نے گزاری، جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ہم نے بھی اس دین کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. ویسا نہ ہو اور جی ہمیں ان سے بڑی محبت ہے اور ہم دین کو بھول جائیں، نماز کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے ہم روزے بھول جائیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب عبادت کرتی تھی، سجدے میں سر ہوتا تھا، ایک ہی سجدے میں سر رکھتی تھی، صبح کی اذان ہو جاتی تھی. تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنی عبادت اور ریاضت ہے. ہم ان سے محبت کا دم بھریں اور نماز کے قریب ہی نہ جائیں، ہم فرض ہی نہ پڑھیں، وہ تو نفلی عبادت تھی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. ان کے بغض سے ہم کو کوسوں دور رکھے، ہماری نسلوں کو دور رکھے، اور جو ان سے بغض رکھنے والے ہیں ان کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، سچی سچی محبت عطا فرمائے. اور خواب میں